اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج اپنے اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو آج کا ٹاپک ہے برٹش کانسٹیٹیوشن۔ برٹش کانسٹیٹیوشن کو ہم آئین کہتے ہیں کہ برطانیہ کا آئین۔ میں ایک بات آپ لوگوں کو کلیئر کروں، کانسٹیٹیوشن آئین دنیا میں جو بھی سورن اسٹیٹس ہیں، جو آزاد ممالک ہیں، وہ رولز ریگولیشن جو پرنسپلز ہیں اس کے مطابق تمام جو اسٹیٹس ہیں، ریاستیں ہیں، ان کے مطابق چلتے ہیں۔ ان کو ہم کانسٹیٹیوشن آئین کہتے ہیں۔ چلتے ہیں برٹش کانسٹیٹیوشن کو پڑھتے ہیں کہ برٹش کانسٹیٹیوشن کیا ہے، کس طرح ہے، کس طرح کام کرتا ہے اور اس کے فنکشنز کیا ہیں۔ پہلے ہم نیچر کو جاتے ہیں برٹش کانسٹیٹیوشن کی۔ تو نیچر برٹش کانسٹیٹیوشن ان ریٹن ہوتا ہے، یہ ان ریٹن فارم میں ہوتا ہے، ناٹ پاسڈ بائی پارلیمنٹ، ناٹ کوڈیفائڈ، اور کوڈیفائڈ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو باقی جس طرح پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ریٹن فارم ہوتا ہے، اور یو ایس اے کا بھی ریٹن فارم میں ہوتا ہے۔ ایولیوشن گروتھ اس کا کس طرح ہوتا ہے، ایک ماگنا کارٹا 1215 میں جو کنگ جون ہوتا ہے اس سے ماگنا کارٹا سے اسٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کا جو نیچر ہے آرگینک نیچر ہے۔ کنونشنز کے بنیاد پہ، روایت پہ چلتا ہے۔ کنونشنز روایت کس طرح برٹش کانسٹیٹیوشن چلتا ہے، مطلب جس طرح ہمارے بہت سے کاسٹس ہیں، ہم اپنے بھی جو رسم و رواج ہیں، مطلب بھائی شادی پہ یہ کرنا ہے، غمی پہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو ہم نے تو یہ لکھا ہوا تو نہیں ہے یہ کرنا ہے، لیکن جو ہمارے بڑے آباء و اجداد نے جو کام کیے ہیں ان کو دیکھ کے، وہی روایات کو دیکھ کے ہم وہی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی برٹش کانسٹیٹیوشن بھی اسی روایات پہ بیسکلی 1215 ماگنا کارٹا سے اسٹارٹ ہوا ہے، جو کنگ جون نے باقی اسٹیٹس کے لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، وہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ سورسز، ہم اس کے ذرائع کہاں سے برٹش کانسٹیٹیوشن شروع ہوا ہے، اس کے ذرائع کیا ہے۔ یہ پہلا ہے ہمارے پاس کنسٹیٹیوشنل لینڈ مارکس، آئینی مارکے کہاں ہیں، ماگنا کارٹا سے شروع ہوتے ہیں۔ اس کا فرسٹ سورس ہے، پہلا سورس ہے ہمارے پاس 1215 کا، اور اس کے بعد ہے پٹیشن آف رائٹ 1628 کا، بل آف رائٹ 1799 کا، ایکٹ آف سیٹنگ 70 آف 1 کا، اسٹیچوز آف پارلیمنٹ، آبیس کارپوس ایکٹ 6071، جوڈیشل ایکٹ 8073، ہیومن رائٹس ایکٹ 1998۔ تو یہ کیا ہے، سورسز تھے۔ یہ برٹش کانسٹیٹیوشن کو موسٹلی لوگ پارشلی ریٹن اور ان ریٹن کہتے ہیں، کچھ ایسا اس کا ریٹن ہے اور کچھ ان ریٹن ہے، اس طرح بھی کہتے ہیں۔ تو تیسرا ہمارے پاس ہے جوڈیشل ڈیسیشنز، اس میں کہتے ہیں کہ کنگ نیور ڈائز، اٹارنی جنرل ورسز کیئرز ہیں۔ اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں۔ تو یہ پٹیشن رول ہے ہمارے پاس جو 1860 کا ہے، نو دی کنگ یوز پاور وچ از بیفور یوز دیم۔ آج کل وہ پاور کنگ کے ساتھ بادشاہ کے پاس برٹش میں، برطانیہ میں وہ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ ابھی جو پاورز ہیں وہ کامن لا کے پاس ہیں، اوپینینز، جوریٹس ہیں، ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن، یہ تمام برٹش کانسٹیٹیوشن کے سورسز ہیں۔ آگے چلتے ہیں، یونٹری فارم آف گورنمنٹ۔ یونٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے اس میں ڈیلیگیٹڈ پاور کا دیتے ہیں آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ، کیونکہ برٹش کے ایریاز ہیں، ان کو ڈیلیگیٹڈ پاورز۔ میں آپ لوگوں کو دو چیز کلیئر کرتا ہوں کہ ڈیلیگیٹڈ پاور اور ڈیوائیڈڈ پاور میں کیا ہے۔ پاکستان کا جو فیڈرل گورنمنٹ سسٹم ہے اس کے جو پاورز ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں، اٹانومی پاور ہے، پروونسز کو اٹانومی پاور دیا گیا ہوا ہے۔ وہ جب تک پروونس نہیں چاہے تو مطلب سینٹرل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کوئی ایکشن نہیں لے سکتا، لیکن یہاں پہ جو ہے پاورز ڈیلیگیٹڈ ہیں، مطلب یہ کبھی بھی واپس بھی پاورز لے جا سکتے ہیں۔ فی الحال دیا ہوا ہے، ایسے سمجھو کاپی دیا ہوا ہے کہ بھائی یہ آپ کے پاس بھی ہے لیکن میرے ساتھ ہے، وہ واپس بھی کبھی بھی لے سکتا ہوں، ڈیلیگیٹڈ پاورز ہیں۔ پھر پارلیمنٹری آف فارم آف گورنمنٹ ہوتا ہے، اس میں جو گورنمنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، اور جو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں جو گورنمنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے۔ یہاں پہ اور دوسرا چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں، کرون اگر میل ہے تو اس کو ہم کنگ کہتے ہیں، اگر کرون جو ہے فیمیل ہے اس کو ہم کوئن کہتے ہیں۔
زیادہ تر آج کل جو کنگ ہے اس کے پاس کراؤن کے پاس کوئی ایکسلوٹ پاور نہیں ہے، وہ سرمونیل ہے۔ ایکچوئل پاور صرف جو ہے کیا ہے، ہیڈ آف گورنمنٹ کے پاور وہ صرف کس کے پاس ہیں، پرائم منسٹر کے پاس ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کل کے کراؤن کے پاس خاص ایکسلوٹ پاور نہیں ہے اس کو پاس۔ پھر ہم چلتے ہیں اسٹرکچر آف پارلیمنٹ آف یو کے، یونائٹڈ کنگڈم کے پارلیمنٹ کا جو اسٹرکچر ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں وہ کس طرح کام کر رہے ہیں۔ اس میں 3 چیزیں ہیں، پہلا ہے کراؤن، ہاؤس آف لارڈس، ہاؤس آف کامنس۔ کراؤن تو اس میں مطلب یہ ہوتا ہے، اس میں کنگ یا کوئن ہوتا ہے، یہ ہیریٹیج جو ہوتا ہے وہ وراثتی، جو کنگ ہے وہ دوسرا کنگ مرتا ہے، اس کا جو وراثت میں جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں وہی بار بار کنگ ہوتے ہیں۔ تو اس میں دوسرا ہوتا ہے ہاؤس آف لارڈس، تیسرا ہے ہاؤس آف کامن۔ اگر اس میں یہ بات بھی ہے، if the house of common dissolve it means گورنمنٹ ڈیزولوڈ، یہ بات بھی مشہور ہے، اگر ہاؤس آف کامن ڈیزولو ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، گورنمنٹ بھی برٹش کا، یو کے کا ڈیزولو ہو جاتا ہے۔ ہاؤس آف کامن جو ہے بیسیکلی ڈیموکریسی ہے، وہ الیکٹڈ ہوتا ہے، اس کے ٹوٹل 65 ممبرز ہوتے ہیں۔ پرائم منسٹر کے پاس جو لیجسلیٹو پاور ہوتا ہے، اور کوئی خاص شرط نہیں ہے، پرائم منسٹر کے لیے 21 سال ہونا لازمی ہے۔ جو پیریڈ ہوتا ہے پرائم منسٹر کا وہ 5 سال ہوتا ہے، اس کو زیادہ اور کم جو کوئن ہے وہ کر سکتا ہے اس کو۔ انریل کانسٹیٹیوشن ہے۔ کیوں انریل کانسٹیٹیوشن ہے؟ تھیوری میں جو پاور ہے وہ سارا کراؤن کے پاس ہے، لیکن جو پریکٹیکل میں کام پاور ہے وہ کس کے پاس ہے، ہاؤس آف کامنس کے پاس ہے، پرائم منسٹر کے پاس ہے۔ کنگ ڈو ناٹ رونگ، یہ آپ کے سینٹنسز ہیں، بہت مشہور سینٹنس ہے۔ کنگ ڈو ناٹ رونگ، کنگ نیور ڈائی، فاؤنٹین جسٹس، یہ کہتے ہیں بادشاہ کچھ کبھی غلط نہیں کرتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں مرتا ہے۔ کنگ نیور ڈائز، لیو لانگ کنگ، یہ باتیں مشہور ہے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں کنونشنس میں، جو پاورز ہیں وہ پرائم منسٹر، ہاؤس آف کامنز ہیں۔ اس میں کہ بھائی چیزیں ہیں، کنوینئنس ہیں کہ بھائی یہ جو کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن اس میں بات ہے کہ جو پرائم منسٹر، ہاؤس آف کامنز میں جو پرائم منسٹر ہے وہ ایک مرتبہ سال میں ضرور ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں، جو کراؤن ہے اس کو مونارکی، بادشاہت کہتے ہیں۔ ایرسٹوکریسی مطلب جو ہاؤس آف لارڈز ہیں اس میں میجورٹی جو اس وقت کے جو بادشاہ تھے، کسی کو کسی خاص وجہ سے ان کو دے دیا تحفے میں کہ بھائی جاؤ، وہی بندے، سلیکٹڈ بندے وہ ہاؤس آف لارڈز میں رہتے ہیں، یا پرنسز آف رائل بلڈ، یا شہزادے جو بادشاہ کنگ کے وہ تھے خاندانی، وہی رہتے تھے۔ ہاؤس آف لارڈز ایکٹ، جو ہاؤس آف لارڈز ایکٹ 1999 میں کچھ جو پیئرس تھے ان کو کم بھی کیا، ٹھیک ہے۔ ویسے لائف ٹائم ہوتا تھا ان کا، جو ہوتا ہے لائف ٹائم ہوتا ہے جو ہاؤس آف لارڈز میں جاتے ہیں۔ تو آج کل زیادہ تر جو ہاؤس آف لارڈز میں وہ لوگ ہیں جو سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، ٹیچر ہیں، جن لوگوں نے کوئی بہت بڑا ملک میں کام کیا ہے، ان کو اعزازی طور پر ہاؤس آف لارڈز میں بھیج جاتے ہیں۔ پاکستان کی طرح مطلب وہ سسٹم نہیں ہے کہ بھائی کوئی خاص جو کام کرے اس کو کوئی خاص ریوارڈ نہ ملے۔ زیادہ تر لارڈز آف اسپرچول بھی ہوتے ہیں، اور لارڈز آف اپیل، یو کے سپریم کورٹ، دا ہائی کیسز کم ان ہاؤس آف لارڈز، جو ہائی کیسز ہیں وہ بھی کیا ہوتا ہے، ہاؤس آف لارڈز میں آتے ہیں، ان کو ڈیزولو کرنے کے لیے وہ پیئرز اس کو سولو کرتے ہیں۔ پیئرز آف اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ سے بھی پیئرز آتے ہیں، کیونکہ اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ بھی کیا ہے، یو کے کا حصہ ہے۔ پیئرز کا جو ہاؤس آف لارڈز میں پیئرز کا جو وہ ہے ایگزیکٹ نمبر ہے وہ نہیں ہے، کبھی 1000، کبھی 1100، کبھی آگے بڑھتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، لیکن اس وقت تقریباً 775 ممبرز ہیں، پیئرز ہیں ہاؤس آف لارڈز میں۔ ہاؤس آف کامنز میں جو لوگ تھے وہ شروعات میں جو
وہی لوگ تھے جو مطلب عام مزدور تھے، مستری تھے، عام لوگ تھے. تو آج کل زیادہ تر اب جو پاور ہیں ہاؤس آف کامنس کے پاس ہیں، جو الیکٹڈ ہوتے ہیں وہ یہ سورن پاور جو برٹش پارلیمنٹ میں وہ ہاؤس آف کامنس کے پاس ہیں. جس طرح پاکستان کی سورنٹی وہ جو ہے آلمائٹی اللہ کے پاس ہے، اسی طرح جو سورنٹی برٹش پارلیمنٹ کا وہ ہے ہاؤس آف کامنس کے پاس ہے. تھینک یو آل. امید ہے برٹش کانسٹیٹیوشن آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تھینک یو.